اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها فقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذا انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. ماہ شعبان المعظم کی 12ویں تاریخ آج ختم ہو چکی ہے. شب 13 شعبان ہے. ماہ شعبان کے بہت سے اعمال میں ایک عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں 3 روزے رکھے جائیں. اگر کوئی 13, 14 اور 15 ان تینوں دنوں میں روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ روایات یہ ہیں کہ گویا اس نے جنت کو اپنے لیے خرید لیا جو کوئی بھی اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے. یہاں تک تاکید ہے، میں نے بیان کیا تھا کہ اگر 13, 14 اور 15 کو بھی نہ رکھ سکے تب پھر وہ آخر میں 26, 27, 28 ضرور رکھے. تو اپنے اعتبار سے، اپنے حساب سے اگر اس وقت ممکن ہے تو اس وقت رکھیں، ورنہ بہترین موقع یہی کل سے شروع ہوگا انشاءاللہ. 15 شعبان کے روزے کی اپنی بڑی تاکید ہے. آپ لوگ کلاس کر رہے ہیں امام زمان کے حوالے سے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو حالات ہوں گے، جو حالات ہمیں بنانے ہیں، جو حالات دنیا کے پہلے سے ہوں گے، جو حالات امام کے آنے کے بعد ہوں گے، ان سب سے ہمیں باخبر ہونا چاہیے تاکہ ایک ہمارے اندر للک پیدا ہو کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں. کہ للک یعنی اپنے اندر ایک ایسا اس کو کیا کہیں گے کہ جوش اور ولولہ پیدا کریں، یعنی اپنا رجحان پیدا کریں کہ ہم امام کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس میں چند باتیں آپ لوگوں کو بتائی گئیں. کل میں نے بیان کیا تھا کہ امام کے ظہور کی جو علامتیں ہیں 2 حصے ہیں اس کے. ایک غیر حتمی علامات ہیں اور ایک حتمی علامات. غیر حتمی علامات کتنی ہیں؟ کون ہاتھ اٹھائے گا؟ نہیں، صرف ہاتھ اٹھانا ہے. ہاں آپ بتائیں کتنی ہیں غیر حتمی علامتیں؟ ہاں اور کون بتائے گا؟ اور کون بتائے گا؟ 200. اور علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹھیں. اور کون؟ کوئی آسن تو شاباش، بہت عمدہ. دیکھیں اس میں سب ملے جلے جوابات ہیں، سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں. غیر حتمی علامات بے حد زیادہ ہیں، بہت سی علامتیں، ہزاروں علامتیں آپ جوڑ سکتے ہیں. لیکن میں نے ایک نمبر بھی بتایا تھا 14 ستارے کا کہ تقریباً 200 علامات کتاب 14 ستارہ میں موجود ہیں. وہ آپ لوگوں کو جا کر دیکھنا چاہیے. کون کون کل کے کلاس سے اب تک 14 ستارے دیکھ کر آیا ہے؟ 2 3 ماشاء اللہ. اور
3 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا نا. کس کی لکھی ہوئی ہے 14 ستارے؟ مؤلف کون ہے اس کا؟ دیکھی ہے تو سب سے پہلے پیج پہ ان کا نام لکھا ہوگا. دیکھی تھی 14 ستارے؟ اچھا آپ میں سے کون بتائے گا نام کس کی ہے یہ کتاب؟ مؤلف یعنی جس نے کتاب لکھی ہے، جمع کی ہے گویا. نام نہیں تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر یہ جواب بھی نہیں ہوا. وہ ہیں نجم الحسن قراروی، حجت الاسلام والمسلمین، بلکہ آیت اللہ کہہ لیں. اب آج کے دور میں تو بڑا کام کیا ہے انہوں نے، بہت سی کتابیں لکھی ہیں، بہت کارنامے ہیں ان کے. الہ آباد میں ایک جگہ ہے کراری، وہاں کے رہنے والے تھے. انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے 14 ستارے. 3 لوگوں نے 14 ستارے دیکھی تھی نا. کون کون تھا پھر سے ہاتھ اٹھائے؟ اپنا نام آپ لوگ لکھا دیجیے گا تینوں. اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے 12 امام 14 معصومین کے حوالے سے، وہ بھی کبھی موقع ملے تو دیکھیں. دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس کا صرف آپ کور دیکھتے ہیں اور کبھی اس کے اندر کی عبارت کو بھی پڑھتے ہیں. تو جب موقع ملے تو اس کے اندر بھی کبھی کبھی کچھ واقعہ. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ ہمارے یہاں ولادت اور شہادت پر نظریں ہوتی ہیں نا، مجلسیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو جس امام کی ولادت ہو، جس امام کی شہادت ہو، تو اسی کتاب 14 ستارے میں سے، اسی نقوش عصمت میں سے آپ اسی معصوم کی زندگی کو پڑھیں. اس میں کیسے ولادت ہوئی، ان کی ماں کا نام کیا تھا، کس سال میں ولادت ہوئی، ان کے دشمن کون تھے، ان کے کارنامے کیا تھے. بہت زیادہ نہیں ہے، شاید 15-16 صفحے میں، 15-16 پیجز میں ان کی پوری گویا ایک طرح سے بایوگرافی آپ سمجھ لیں گے. اگر ہر سال آپ کریں، ایک بار ولادت میں ایک بار شہادت میں، تو مجھے امید یہ ہے کہ سال بھر کے اندر آپ کو تمام اماموں کے بارے میں بہت سی باتیں پتہ چل جائیں گی. تو آپ لوگ ان کتابوں سے اپنا رابطہ بنائے رکھیں. کل میں نے ایک سوال اور پوچھا تھا کہ ان حتمی علامتوں میں سے 4 میں نے باقاعدہ لکھ دی تھی، البتہ تذکرہ سب کا کیا تھا، لیکن امتحاناً کہا تھا کہ اب آپ لوگ دیکھ کے آئیے گا کہ وہ 5ویں کون سی ہے جو میں نے لکھی نہیں. بتائی تو تھی مگر لکھی نہیں تھی. کون کون حتمی علامتیں دیکھ کے آیا ہے؟ بہت خراب پرسنٹیج ہے ماشاءاللہ. اتنے بڑے مجمع میں صرف 2-3 لوگوں نے ہوم ورک کیا ہے، یعنی کام کیا. کون کون ہے؟ کس نے حتمی علامتیں جو پڑھ کے آیا ہے کتاب میں کسی جگہ سے؟ 1 اور 2 3 4 لوگ. آپ نے پڑھا ہے؟ کون سی علامت رہ گئی تھی جو ہم نے نہیں بتائی؟ پیچھے آپ کے پیچھے جو جی 4 علامتیں ہم نے لکھی ہیں، 1 علامت ہم نے نہیں لکھی تھی. بتائی تھی، لکھی نہیں تھی جان بوجھ کے. آپ بتائیں. آپ وہ حتمی نہیں ہے، وہ غیر حتمی علامت ہے. وہ نہیں، وہ قیامت سے پہلے کا حساب ہے، اس کی علامات میں. امام کے ظہور کی علامات میں 5 حتمی علامتیں ہیں. میں نے ایک لکھا تھا آسمانی چیخ، سہے آسمانی، آسمان سے ایک آواز آئے گی. دوسری لکھی تھی سفیانی کا خروج. سفیانی کون ہے یہ بھی بتایا تھا. تیسرا بتایا تھا یمانی کی آمد یا یمانی کا خروج. اور چوتھا بتایا تھا قتل نفس زکیہ، یعنی نفس زکیہ ایک محترم نفس کا قتل. 5ویں علامت میں نے بتائی تھی، نمبر نہیں ڈالا تھا تاکہ دیکھوں کون کون دیکھ کے آتا ہے. نہیں، وہ تو نفس زکیہ ہے، وہ غیر حتمی ہے. کون سی تھی؟ اسی پہ لکھی ہوئی ہے، اسی پہ لکھی ہے. اگر کوئی بھی پڑھ کے آیا ہے تو اسی بورڈ پہ لکھا. کون؟ جی ہاں جی ہاں جی. بسم اللہ. بسم اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں، یہ امام زمانہ کے ظہور کی علامت نہیں ہے، یہ قیامت کے آثار میں ہے. قیامت کے آثار اسی بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، اسی بورڈ پر وہ 5ویں علامت لکھی ہوئی ہے. نمبر نہیں ڈالا تھا میں نے. کوئی ایسا سوال نہیں پوچھوں گا جو بتایا نہ ہو. خیر، اس میں نے بتایا تھا ایک خسف بیدا، مکے اور سب سے نیچے دیکھیں، مکے اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جسے بیدا کہا جاتا ہے. جب یہ سفیانی وہاں پہنچے گا تو یہ ختم ہو جائے گا، زمین دھس جائے گی اور یہ اسی میں دفن ہو جائے گا. یہ 5ویں علامت ہے. جب تک یہ 5 علامتیں نہیں ہوں گی تب تک ظہور نہیں ہوگا. ظہور کی علامتوں کا جو آغاز ہے وہ کس زمانے سے ہوگا، کب پتہ چلے گا؟ 15 رجب سے، کہ جب سفیانی اور یمانی خروج کریں گے. اور اختتام اس سلسلے کا کب ہوگا؟ 10 محرم کو، جب امام عالمی قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. کل ایک میں نے رواروی میں بات کر دی تھی، چونکہ ریکارڈ بھی ہوئی ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے اس میں دوسرا مطلب نکل آئے. پھر مجھ سے کسی بچہ نے سوال بھی کیا تھا بہت اچھا سا کہ خروج اور قیام میں کیا فرق ہے. اس لیے کہ کبھی ہم کہتے ہیں امام مہدی کا خروج ہوگا اور کبھی ہم کہتے ہیں امام مہدی کا قیام ہوگا. کبھی ہم کہتے ہیں امام حسین نے قیام کیا ہے اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ امام حسین نے خروج کیا ہے. یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. دونوں کا فرق کیا ہے؟ دونوں کی نوعیت الگ الگ طرح سے ہے، کام ایک ہے. جب حق کے بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، قائم، اسی لیے کہا جاتا ہے نا امام آخر کو قائم کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ قیام کریں گے. ان کا کام یہ ہوگا کہ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تلوار نکالیں گے اور اس کے بعد اس دنیا سے تمام برائیوں کو ختم کر دیں گے. امام حسین بھی، قیام امام حسین بھی مشہور ہے، لیکن جب امام نکل رہے تھے مدینے سے تو کیا کہا تھا؟ انی لم اخرج بطرا ولا اشرا ولا ظالما ولا مفسدا. میں یہ خروج کر رہا ہوں. تو کل نے ایک رواروی میں بات کہتی تھی کہ خروج جو ہے وہ منفی ہوتا ہے اور قیام مثبت. یہ آدھی بات ہے. پوری بات کیا ہوگی کہ دونوں اپنی جگہ مثبت ہیں اور دونوں اپنی جگہ منفی ہیں. دیکھنا پڑے گا کہ کس حساب سے کیا جا رہا ہے. اگر حق کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تلوار لے کر اور وہ
قیام کرتا ہے، کوئی ایک طرح سے تلوار لے کر میدان جنگ میں آ گیا تو پھر یہ کہا جائے گا قیام۔ اور اگر بری بات کے اوپر، ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور کوئی بہت بری بات ایک دم سے ہو گئی اور آپ اٹھ کے فوراً احتجاجاً کھڑے ہو گئے، تو قیام یہ بھی ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے اور اس بزم سے آپ نکل گئے، ان لوگوں سے الگ ہٹ کر آپ نے حق کو آشکار کرنے کے لیے لوگوں میں سے نکل کے ایک الگ اپنا گروہ بنا لیا، تو اس کو کہتے ہیں خروج۔ تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، امام علی مقام کا قیام بھی ہے، خروج بھی ہے۔ سفیانی بھی خروج کرے گا، یمانی بھی خروج کرے گا، دونوں کے لیے لفظ خروج کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یمانی کا خروج مثبت ہے اور سفیانی کا خروج منفی ہے۔ آج بھی میں اس موضوع پہ آدھی بات بتا رہا ہوں، آدھی کل پھر بتاؤں گا، اس میں کچھ چیزیں بھی اور باقی ہیں۔ اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ تھے تو آج کی جو بحث ہے وہ بہت اہم ہے، ہمارے اور آپ کی زندگی میں اترنے والی ہے۔ اس کو میں نے مقدماتی گفتگو میں، یعنی پہلے دن جب آیا تھا تو صرف ایک تذکرہ کیا تھا، اور وہ تذکرہ کیا تھا، کل بھی ذکر کیا تھا کہ امام کے ناصروں میں شمار ہونے کے لیے ہم سب کو اپنی آمادگی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صاحب صرف 313 کا معاملہ ہے تو ہم تو ان 313 میں کبھی نہیں آ سکتے۔ میں نے کچھ فیگر بتائے تھے کہ وہ جو امام آئیں گے تو کیسے کیسے لوگ مدد کریں گے، صرف 313 نہیں ہیں، ان میں یہ جو انصار ہوں گے امام علی مقام کے، جو ان کی مدد کرنے والے ہوں گے، ان کے درجے ہیں، ان کے درجے جیسے کلاس میں ہوتا ہے کہ کچھ میرٹ میں ہوتے ہیں، کچھ اس کے بعد ہوتے ہیں، کچھ اس کے بعد ہوتے ہیں، کوئی سب سے زیادہ نمبر لاتے ہیں، کچھ کم لاتے ہیں، کچھ بالکل کم لانے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کتاب میں، اور میں نے پہلے دن بھی بیان کیا تھا، یہ کہتے ہیں پہلے درجے کے جو انصار ہیں وہ وہی 313 ہیں۔ اب اس کو لکھیں آپ لوگ، انصار امام کی 3 درجات ہیں، امام کے ناصروں کے 3 درجے ہیں۔ ہاں بس اشاروں میں لکھ لیں سمجھنے کے لیے۔ نمبر 1، یہ قیادت والا گروہ ہوگا۔ قیادت یعنی یہ لوگ رئیس ہوں گے، یہ لوگ جو ہیں وہ گویا رہبر ہوں گے، ان کو اصحاب رایات کہا جاتا ہے۔ اصحاب رایات، میں لکھوں صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ ڈسٹر نہیں ہے، ڈسٹر نہیں ہے، والنٹیئر نہیں ہے۔ انصار امام کے درجات، ٹھیک ہے، یا گروہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا گروہ کتنے لوگوں پر ہے؟ 313۔ یہ کون ہے؟ یہ رہبر کی حیثیت رکھیں گے، سردار ہوں گے۔ ان کو کیا کہا جائے گا؟ اصحاب رایات۔ رایا عربی میں علم کو کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک حدیث سب نے سنی ہوگی مجلسوں میں، غیر فرارہ، جب خیبر 39 دن تک فتح نہیں ہوا تو پھر 39ویں رات میں پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ کل رایا اسے دوں گا، میں اپنا کل میں علم اسے دوں گا جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، سنا ہے نا؟ تو رایا عربی میں کہتے ہیں علم کو۔ یہ 313 اصحاب رایات کہلاتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں علم ہوگا، جن کے ہاتھوں میں علم ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، آج کے دور میں اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ اس وقت کتنے ملک ہیں؟ تقریباً 200-250 ملک ہیں۔ ہر ملک کو چلانے کے لیے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے نا؟ تو جب امام علی مقام کی جو حکومت ہوگی، جو امام علی مقام قیام فرمائیں گے اور عالمی حکومت ہوگی، تو ایسا تو نہیں ہے کہ صرف مکے میں ان کی حکومت ہے، مدینے میں حکومت ہے، یا عرب پر، پوری دنیا میں حکومت ہے۔ تو امام ہر ملک میں تو جا کر نہیں کر سکیں گے کام، ان کو گورنرز چاہیے ہوں گے، جیسے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات بھیجیں۔ امام علی مقام نے جب سن 36 ہجری میں اپنی حکومت کو بنایا تھا تو بہت سے لوگوں کو نکالا تھا اپنے لشکر میں سے، اپنے چاہنے والوں میں سے، کہ جن کو ذمہ داری دی جائے۔ کس چیز کی ذمہ داری؟ ہر ایک بڑے شہر کی گورنری، جس کو کہا جاتا ہے صوبے دار، اس کو بنایا گیا۔ آج کے دور میں گورنر کہہ سکتے ہیں کہ ہر صوبے کے لیے ایک گورنر کا انتخاب کیا تھا۔ اس میں 2-3 کے نام آپ کو باقاعدہ یاد ہیں، جیسے حضرت محمد ابن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا تھا، اور حالات بدلے تھے تو پھر ان کو معزول تو نہیں کیا تھا، یہ کہا تھا کہ تم واپس آ جاؤ اور تمہاری جگہ مالک اشتر جائیں گے۔ حضرت مالک اشتر جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ان کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا، وہ نہیں پہنچ سکے مصر تک، تو حضرت مالک اشتر کو گورنر کی حیثیت ملی ہے مولا کی طرف سے۔ محمد ابن ابی بکر کو یہی مرتبہ ملا ہوا ہے۔ تو بہت سے نام ہیں ایسے، امام ہر شہر میں تو نہیں جا سکتے ہیں، تو وہ جو گورنر طے کرتے ہیں، امام علی مقام بھی جب ظہور فرمائیں گے تو ہر ملک کے لیے ایک نمائندہ ان کا ہوگا۔ تو وہ جو نمائندہ ہوگا، اب مثال کے طور پر ہندوستان کے لیے ایک نمائندہ ہے نا، امریکہ کے لیے ایک نمائندہ، ایران کے لیے ایک نمائندہ، تو یہ اصحاب رایات ہوں گے۔ یہی وہ افراد ہیں کہ جن کو سردار بنا کر بھیجا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو تعداد 313 کی آتی ہے تو بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ صاحب
اتنے بڑے بڑے علماء گزر چکے ہیں، 313 میں تو وہی آئیں گے، ہمارا تو کہیں شمار بھی نہیں ہوگا. نہیں، ہمارا بھی شمار ہوگا، ہم اس کا دوسرا حصہ ہوں گے. ہم سب کے اندر ہو سکتا ہے ایمان بہت اچھا ہو، عقیدہ ہمارا بہت اچھا ہو، اخلاق و کردار ہمارا بہت اچھا ہو، مگر ہمارے پاس ہو سکتا ہے سیاست نہ پائی جاتی ہو، اچھی والی سیاست، بصیرت نہ ہو ویسی کہ اس دنیا کو، کیونکہ ہر کام ہر انسان نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ مجلس پڑھنا جانتے ہیں، بڑا اچھا فن ہے ان کے پاس، مگر مجلس جانتے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ مصلی پر آ کر نماز جماعت بھی پڑھا سکتے ہیں. نہیں، ان کے اندر وہ شرطیں نہیں ہیں. بہت سے لوگ اس کے برخلاف وہ امام جماعت ہوتے ہیں، سارے قواعد ان کو معلوم ہوتے ہیں، بہترین نماز پڑھاتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے ان کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ مجلس پڑھ سکیں. یہ میں نے اس لیے مثال دی کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں شامل ہے. اسی طرح سے ہو سکتا ہے مومنوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں ہو، مگر وہ جو تدبیر کرنے کی صلاحیت ہے، وہ جو گویا کسی چیز کو کیسے کہیں گے، کسی ادارے کو چلانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، وہ جو خوبی پائی جاتی ہے، لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کا جو ہنر پایا جاتا ہے، وہ صرف 313 کے اندر ہوگا، جن کو اصحاب کیا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو کل گھر جا کر جو پی ڈی ایف آپ کو ملا ہے اس میں صفحہ نمبر 113 سے اس کو پڑھنا ہوگا. ان تینوں زمروں کو میں پڑھتا ہوں. پہلے درجے کے انصار قیادت والا گروہ ہوگا، جسے اصحاب رایات یعنی پرچم والے کہا گیا ہے. یہ پرچم والے ہیں اب سب کے سب. شاید یہی وہ ہیں کہ جن کی تعداد روایات میں 313 بیان کی گئی ہے. دوسرے درجے کے انصار، ہاں اگر 313 میں نہیں بھی آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمارا کہیں شمار نہیں ہوگا. یہ دوسرے درجے کے انصار ہیں جو جنگ کرنے والے سپاہی ہوں گے. دیکھیں سردار ایک ہوتا ہے اور اس کے لشکر میں سپاہی بہت سے ہوتے ہیں. اس کی مثال کربلا میں 72 سپاہی تھے، امام حسین کے 71 سپاہی تھے جو مشہور ہے، البتہ کم و زیادہ، مگر جو سردار اس میں تھے علم کس کے پاس تھا؟ حضرت عباس کے پاس. جبکہ سب شہداء کربلا ہیں، سب کا مقام اپنی جگہ محفوظ ہے، مگر علم حضرت عباس کے پاس تھا. تو اب اگر کربلا میں جانے والے یہ سوچتے ہیں کہ صاحب علم تو حضرت عباس کو ملے گا، ہمارے جانے سے کیا فائدہ، تو یہ بات غلط تھی، یہ صحیح نہیں تھا. علم ان کے پاس ہے، سپاہی بہت سے ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہمارا شمار 313 میں نہ بھی ہو تو دوسرا گروہ سپاہیوں کا گروہ ہے. سپاہیوں کا گروہ یہ کون ہے؟ یہ جو اصحاب رعیات ان کو حکم دیا کریں گے اور پھر یہ اس حکم کو بجا لائیں گے. بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے یہاں ملک میں جب کوئی صدر جمہوریہ ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو ملک کو وہ اکیلے نہیں چلاتا ہے. ہر شعبے کے لیے ایک منسٹری ہوتی ہے، اس کا ایک منسٹر ہوتا ہے نا، کیبنٹ منسٹر ہوتے ہیں، نان کیبنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ 10,000 افراد سپاہیوں کا ہوگا گروہ. ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 10,000. ٹھیک ہے، یہ دوسرا گروہ ہے. پہلے ہیں اصحاب رعیات، دوسرے ہیں جنگ کرنے والے سپاہی. اب اس میں کوئی کرنل ہوگا مثال کے طور پر، کوئی میجر ہوگا، کوئی لیفٹیننٹ گورنر ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا. اپنے عمل کے اعتبار سے اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اور سمجھ. اسی لیے میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ تفقہ در دین یعنی تفقہ اسلام، دین کے اندر اپنی سمجھ پیدا کرنا، عقل کا استعمال کرنا بہت اہم ہے. کیونکہ روایت یہ ہے، اس روایت کو لکھیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے عمل کی وجہ سے درجے نہیں ملیں گے، ان کی عقل کی بنیاد پر درجے ملیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کسی نے 100 سال عبادت کی ہو، مگر وہ عاقلانہ عبادت نہ ہو، بس وہ کرتا چلا جا رہا ہے، کبھی سوچ بھی نہیں رہا ہے. اب وہ سوچ رہا ہے نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک کوئی ایسا ہو جو 2 ہی رکعت نماز پڑھے روز، واجب کے بعد، واجب کے علاوہ، مگر اس کا درجہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا. تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو کبھی کبھی نماز پڑھتا تھا، یہ تو کبھی پڑھتا تھا، اور یہ تو روز نماز پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، اس کا درجہ کم کیسے ہو گیا؟ تو جواب دیا جائے گا کہ اس نے عبادت کی ہے بس عادت کے طور پر، کبھی غور و فکر نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں اس نے کہ اس عبادت سے کیا ملے گا، یہ عبادت کیوں ضروری ہے، کیسے کرنا چاہیے. جبکہ دوسرا جو بھی کام کر رہا ہے اس میں اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہے، تو عقل اور حکمت کی بنیاد پر ان کو ان کے درجے دیے جائیں گے. میں کیا کہہ رہا تھا کہ اب یہ جو ہوگا، جب وہ 313 افراد اس دنیا کو چلائیں گے تو بہت سے لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پائی جائے گی کہ ان کو ایک کسی بھی شعبے کا مدیر بنا دیا جائے گا، مثال کے طور پر منسٹر بنا دیا جائے گا. تو 313 کے بعد دوسری تعداد ہے 10,000 افراد کی. تو ہم کوشش کریں کہ 313 میں ہمارا شمار ہو، لیکن اگر 313 میں شمار نہ ہو سکے تو کم سے کم 10,000 میں شمار ہمارا ضرور ہو. اب اس کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ صاحب اتنے ہزار تو شیعہ، لاکھوں شیعہ ہیں، ہو سکتا ہے 10,000 میں بھی ہمارا نام نہ ہو. تو کیا پھر بھی مایوس نہ ہو؟ آپ امام سے لو لگائے رکھیں، اپنی آمادگی رکھیں، اپنا عقیدہ بہتر بنا کر رکھیں، اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں، اخلاق و کردار آپ کا اچھا ہو سکتا ہے 313 میں ہمارا شمار نہ ہو سکتا ہے 10,000 کے لائق بھی ہم نہ ہو، اتنی عقل ہمارے پاس نہ ہو. تو پھر تیسرے درجے کے وہ لوگ ہوں گے جو امام کی تحریک
انقلاب کے مرکزی پشت پناہ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو امام کے ظہور کی راہ ہموار کریں گے، جس کی طرف بہت ساری حدیثوں میں اشارہ ملتا ہے۔ اور وہ اشارہ کیا ہے؟ یخرج اناس من المشرق یطیعون للمہدی، مشرق سے کچھ لوگ اٹھیں گے جو امام مہدی کے لیے راستہ ہموار کریں گے، راستہ ہموار کریں گے، کیونکہ ظہور معجزانہ طور پر نہیں ہوگا۔ ابھی میں اسی میں بیان کروں گا کہ ظہور یعنی ایک دم معجزے کے طور پر نہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ امام آئیں گے اور وہ بس کن کہیں گے فیکون ہو جائے گا، امام کہیں گے یہ ہو جائے اور ہو جائے گا، نہیں۔ امام کے ظہور کے بعد دنیا میں تبدیلی معجزے سے نہیں ہوگی، بلکہ حالات اس طرح کے بن جائیں گے کہ خود لوگ یہ کوشش کریں گے کہ یہ دنیا سے ظلم و جور ختم ہو جائے اور حق کا پرچم بلند ہو جائے۔ تو امام بظاہر کوئی معجزہ اگر نہیں دکھائیں گے، کیوں نہیں دکھائیں گے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آج امام نے معجزہ دکھایا تو سارے لوگ امام کے ساتھ ہو جائیں، اور کل یہ کہیں کہ اب یہ معجزہ دکھائیے اور امام مناسب نہ سمجھیں تو نہ دکھائیں، تو یہ سب اٹھ کے چلے جائیں گے۔ یہ ہوا ہے پیغمبر کے ساتھ۔ جب پیغمبر نے کہا کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو کہا آپ اللہ کے رسول ہیں تو کچھ کرشمہ کر کے دکھائیے، کچھ تو کر کے دکھائیے۔ کہا کیا کریں؟ کہا یہ جو درخت سامنے لگا ہوا ہے، جو پیڑ سامنے لگا ہوا ہے، آپ اسے حکم دیجئے کہ یہ آپ کے پاس آ کے سلام کرے۔ تو اب نبی نے بھی حجت تمام کرنے کے لیے اسے حکم دیا، وہ اپنی جڑوں سمیت اکھڑتا ہے۔ اب یہ ہیں روایات، کتنی مستند ہیں، یہ اپنی جگہ محفوظ۔ وہ آیا، اس نے جھک کے سلام کیا، تو اب کہا اب مانتے ہو میں نبی ہوں یا نہیں ہوں؟ ایک درخت اپنی جگہ سے چل کے میرے پاس آ رہا ہے۔ کہا نہیں، اب اسے واپس بھیجیے تب ہم مانیں گے، ہو سکتا ہے یوں ہی چلا جاؤ۔ تو پیغمبر نے اسے حکم دیا، وہ اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ کہا اب مانتے ہو؟ کہا نہیں اب بھی نہیں مانتے۔ کہا پھر؟ کہا اب اسے کہیے یہ دو نیم ہو جائے، یہ دو حصوں میں ہو جائے، آدھا وہیں لگا رہے، آدھا آپ کے پاس آئے۔ پیغمبر نے یہ بھی کر دیا، تو وہ آدھا وہیں لگا ہوا ہے، آدھا پیغمبر کے پاس آیا۔ کہا آپ مانتے ہو؟ کہا نہیں یہ سب جادو ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ جادو ہے، آپ نبی اور رسول نہیں، آپ جادوگر ہیں معاذ اللہ۔ یہ پیغمبر پہ الزام لگایا گیا۔ تو بظاہر جو معجزے ہوتے ہیں وہ بہت لمبے دور تک کام کرنے والے نہیں ہیں، وہ وقتی ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ سب کے سب مسلمان ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ نے معجزہ کیا تو ہو گئے بہت سے، لیکن بہت سے اسی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ نہیں مسلمان ہوئے۔ کون سا دربار؟ کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو زیر کرنے کے لیے ہندوستان سے جادوگر بلائے، ہے نا، سنا ہے؟ یہاں سے جادوگر گئے، انہوں نے کیا کیا؟ رسیوں کو سانپ بنا دیا۔ یہ سب وہ تھے جو ہندوستان سے گئے تھے تو نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ رسول کو مانتے تھے، نہ نبی کو مانتے تھے، نہ موسیٰ کو مانتے تھے۔ ان کا اپنا دین ہی دوسرا تھا، ان کا خدا دوسرا تھا۔ تو یہ کرائے پہ آئے ہوئے لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی وہ سانپ بن گئے۔ تو اب وہ معجزے سے معجزے کا جواب دینا مجلسوں میں آپ سنتے ہیں۔ پھر کیا کیا؟ اللہ نے حکم دیا کہ تم بھی اپنا عصا زمین پہ ڈال دو۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا، وہ اژدہا بنا، اور اب اژدہے نے کیا کیا؟ سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ یہ سب نے دیکھا نا کہ لکڑی کا عصا اژدہا بنا، یہ تو معجزہ ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر معجزے سے سب قانے ہو جائیں تو پورا دربار فوراً حضرت موسیٰ کو مان لیتا، وہ فرعون بھی مان لیتا۔ نہیں مانا سب نے۔ کس نے مانا؟ ان جادوگروں نے مان لیا۔ وہ جو جادوگر آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ لکڑی اژدہا بن گئی اور ان کے سانپوں کو نگل لیا، تو وہ فوراً حضرت موسیٰ کے پیروں میں گر پڑے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ تو الہی طاقت ہے، یہ الہی طاقت ہے، مجھے کلمہ پڑھوائیں، بتائیں آپ کا اللہ کون ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ فوراً انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ دربار میں کتنے لوگ پہلے سے موجود تھے، حضرت موسیٰ کا بچپنا جوانی ان کے سامنے گزری، مگر وہ ایمان نہیں لائے، اور وہ ہندوستان سے آنے والے 2 دن کے جادوگر وہ ایمان لائے۔ جب فرعون نے دیکھا یہ تو پاسا الٹا پڑ گیا، ہم تو لائے تھے ان کو موسیٰ کو زیر کرنے کے لیے، اور اب یہی مسلمان ہو جائیں گے، اب یہی حضرت موسیٰ کے شیدائی ہو جائیں گے، تو دوسروں کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ فوراً اپنا ایمان واپس لو اور انکار کرو، ورنہ ابھی تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو اب جب واقعی ظرفیت اگر انسان کے اندر ہو تو پھر موت سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ آپ سنتے ہیں نا کہ حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑیں، جب حق کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر موت سے ڈر نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم اللہ کا انکار نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ ہم تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دیں گے۔ کہا کچھ بھی کرو، ہم اب موسیٰ کے خدا کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کہا کہ الٹے ہاتھ پیر کٹوائیں گے۔ کہا الٹے ہاتھ پیر کیسے کٹوائیں گے؟ کہا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور بایاں پیر کاٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا تم دایاں کاٹو یا بایاں کاٹو، اب جو لا الہ الا اللہ کہہ دیا اب اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ کیا ہے قرآن میں کہ اس نے ان کے ہاتھوں پیروں کو کٹوا دیا، وہ 2 سب شہید ہو گئے جو جادوگر آئے تھے۔ یہی معجزہ جو حضرت موسیٰ نے دکھایا جادوگروں کے لیے وہ ہدایت کا سرمایہ بن گیا، مگر جو پہلے سے وہاں موجود تھے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو معجزہ وقتی طور پر کام کرتا ہے مگر سب کے لیے حجت نہیں ہوتا۔ تو امام علی مقام بھی جو آئیں گے قیام کریں گے، معجزے کے طور پر کچھ نہیں کریں گے کہ سارا ظلم ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ وہ عادی طور پر، یعنی جو یہ دنیا ہے کاز اور ایفیکٹ کی دنیا، علت و معلول کی دنیا، اسی قوانین کے تحت اس دنیا کو بدل دیں گے، ہے نا۔ تو اب 3 زمرے ہیں، پہلا زمرہ ہو گیا 313 افراد کا، دوسرا زمرہ ہو گیا سپاہیوں کا، تیسرے وہ ہیں یہ لاکھوں ہو سکتے ہیں، ان کی تعداد لاکھوں ہو سکتی ہے۔ یہ کون ہیں؟ جو زمینہ فراہم کرتے ہیں، یا
کہیں مقدمہ بنائیں گے امام کے ظہور کا، مقدمہ بنائیں گے، یعنی یہ ایسے حالات پیدا کر دیں گے ظہور سے پہلے کہ امام علی مقام ظہور فرمائے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ امام کے ظہور کے لیے دو چیزیں ذمہ دار ہیں، تیسری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں تیسرا بھی ذمہ دار ہے، وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں؟ یعنی امام کے ظہور کے لیے دو چیزیں ذمہ دار ہیں۔ ایک میں نے بتایا تھا پہلے دن، کیا ہے؟ اللہ کی مرضی، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی ظہور نہیں ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات میں جو بھی بڑا کام ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو پہلی اللہ کی مرضی۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے لوگوں کی آمادگی، یعنی لوگ اس بات کے لیے آمادہ ہوں کہ امام آئیں، وگرنہ پھر خدا نخواستہ کربلا نہ ہو کہ امام قیام کریں اور ان کے ساتھ صرف 72 نکلیں، جبکہ مدینے کے اندر 15,000 افراد اس وقت موجود تھے، نہیں آئے وہ۔ تو اب جب تک لوگ اپنے آپ کو آمادہ نہیں کریں گے، مثال میں نے اس میں داستان میں سنائی تھی کس کی، کہ حضرت برید اجلی نے جب کہا تھا امام قیام کیجئے، انہوں نے کہا نہیں ابھی حالات نہیں ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ نہیں حالات ہیں تو دو چار سوال کر کے بتایا تو کہا کہ ہاں صاحب حالات تو ایسے نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور نام ہے سدیر سیرفی، یہ بھی امام کے صحابی ہیں، صدیر یا سدیر، سین دال یہ رے، انہی سے 15 شعبان کے لیے وہ روایت بھی ہے کہ جب امام ششم نے ان سے پوچھا کہ صدیر تم ہمارے جد کی زیارت کرتے ہو؟ کہا کہ مولا میں بہت دور رہتا ہوں، 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کربلا سے، کبھی کبھی چلا جاتا ہوں۔ کہا ظلم کرتے ہو، تم کو روز زیارت کرنا چاہیے امام کی۔ کہا مولا میں روز کیسے جاؤں گا وہاں؟ کہا زیارت کے لیے جانے کی شرط تھوڑی ہے۔ کہا پھر؟ کہا اپنے گھر کی چھت پر چلے جایا کرو، دائیں جانب دیکھو، بائیں جانب دیکھو، آسمان کو دیکھو، کربلا کی طرف کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، اللہ تمہیں وہی ثواب دے گا جو روزے کو دیکھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ تو شب نیمہ شعبان میں ایک عمل یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ جو اعمال کریں گے رات میں اپنی جگہ، اس عمل کو بھی کریں کہ جب رات آ جائے تو آپ اپنے گھر کی چھت پر جائیں، آنگن میں آئیں، صحن میں آئیں، جہاں سے آپ کو آسمان نظر آ جائے، بالکنی میں آئیں، آسمان کو دیکھیں، دائیں جانب دیکھیں، بائیں جانب دیکھیں اور کربلا کی طرف کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ تو وہی صدیر سیرفی ہیں، صدیر سیرفی جن کو یہ بتایا گیا تھا۔ امام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا آپ قیام کریے، اٹھائیے علم، بہت حالات بگڑ چکے ہیں، ظلم استبداد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امام نے کہا کہ اچھا وقت ہے تمہارے پاس؟ کہ مولا وقت ہی وقت ہے آپ کے پاس ہیں۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ امام جہاں بیٹھے تھے مسجد میں اٹھے، یہ بھی اٹھے، امام اپنی سواری پر سوار ہوئے گھوڑے پر، ان سے کہا تم بھی سوار ہو جاؤ، یہ بھی سوار ہو گئے، مدینے سے نکلے، پورا شہر مدینہ نکل گیا۔ یمبو ایک جگہ ہے، یمبو اس زمانے میں مدینے کے باہر کی جگہ جہاں لوگوں کی کھیتی وغیرہ ہوتی تھی، ہوتا ہے نا گاؤں میں ہوتا ہے، دیہات میں ایک رہائش کی جگہ ہے اور ایک کھیت کھلیان ہوتے ہیں۔ تو امام جب مدینے سے باہر نکلے اور یمبو میں پہنچے تو امام نے کہا کہ ہاں اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ مسجد میں کچھ کہہ رہے تھے۔ کہا مولا میں کہہ رہا تھا قیام کریے، آپ تلوار اٹھائیے اور اب وقت آ گیا ہے ظلم کو ختم کیا جائے۔ امام نے کہا کہ ناصر کہاں ہے میرے پاس، مددگار کہاں ہے؟ کہا مولا بہت سے مددگار ہیں۔ کہا کتنے مددگار؟ کہا مولا بہت مددگار ہیں، آپ کہیے گا سب آ جائیں۔ تو امام نے دیکھا کہ ایک کھیت کے اندر کچھ جانور چر رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں، گوسفند گائے۔ امام نے کہا کہ صدیر یہ گوسفند دیکھ رہے ہو؟ اگر اتنے بھی میرے پاس ناصر ہوتے جتنے یہ جانور ہیں، ان کی تعداد جتنی، اگر اتنے بھی میرے پاس ہوتے تو ہم نے اب تک قیام کر دیا ہوتا، ہم نے تلوار اٹھا لی ہوتی، ہمارے پاس نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ کہا امام نے بڑا تعجب ہوا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ناصر نہیں ہے، اتنے بھی ناصر نہیں۔ امام یہ کہے کہ مدینے واپس گئے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا دیکھوں تو امام کو کتنے لوگ چاہیے، اور اب جو میں نے ان جانوروں کو گنا تو کتنی تھی تعداد ان کی؟ 17 بھیڑے، 17 جانور۔ امام کہہ رہے تھے کہ اگر میرے پاس 17 جانثار ہوتے تو میں قیام کر دیتا۔ دیکھنے میں بہت زیادہ لوگ لگتے ہیں کہ ہاں ہم بھی چاہنے والے ہیں، ہم بھی ماننے والے ہیں، مگر حقیقت میں اپنی جان دینے کا ہنر کسی کو آتا ہو امام کے کہنے پہ، یہ بڑا سخت ہوتا ہے، یہ بڑا سخت ہوتا ہے نا، بہت سخت ہوتا ہے۔ تو 17 امام کے پاس نہیں تھے، اور یہاں امام آخر کی ذمہ داری کیا ہے کہ 313 کے بعد 10,000 کے بعد یہ جو بقیہ افراد ہیں لاکھوں، ان کی یہی ذمہ داری ہے کہ یہ حالات کو مطلب مساعد کریں گے، یہ مقدمہ فراہم کریں گے کہ وہ موقع آ جائے، وہ شرطیں ساری پوری ہو جائیں کہ تاکہ امام علی مقام ظہور فرمائیں۔ صلوات بھیجیں۔ تیسرے درجے کے انصار، یہ آپ لوگ لکھ رہے ہیں پہلے درجے کے انصار لکھے گئے، دوسرے درجے کے لکھے یا نہیں لکھے آپ لوگوں نے؟ پہلے درجے کے انصار 313، تیسرے کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو امام کی تحریک انقلاب کے مرکزی پشت پناہ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو امام کے، ابھی لکھنا نہیں ہے میں بھی خلاصہ کر دوں گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو امام کے ظہور کی راہ ہموار کریں گے، جس کی طرف بہت ساری حدیثوں میں اشارہ ملتا ہے۔ ایک اشارہ کیا ہے؟ مشرق سے کچھ لوگ اٹھیں گے جو امام مہدی کے لیے راستہ ہموار کریں گے۔ دوسری حدیث تخرج من المشرق رایات سعود تقاتل رجلا من ولد ابی سفیان ویؤدون الطاعة للمہدی، مشرق سے سیاہ پرچم نمودار ہوں گے، یعنی کالے علم والے لوگ نکلیں گے جو ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص کے خلاف جنگ کریں گے،
اور امام مہدی کے مطیع فرما بردار ہوں گے۔ ان کی تعداد کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اب مشرق سے اٹھیں گے، دنیا کے دو ہی حصے ہیں، یا مغرب ہے یا مشرق ہے، ہم جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ایک ہمارا مشرق ہے ایک ہمارا مغرب ہے، ٹھیک؟ تو اب کتنے ملک اس مشرق میں آ جاتے ہیں، کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے، ان میں سے وہ ہوں گے وہ افراد کہ جو کالے علم لے کر نکلیں گے اور امام کے لیے راستہ ہموار کر دیں گے کہ ظہور ہو جائے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار کم سے کم ان زمینہ فراہم کرنے والوں میں ہو جائے۔ یہ جو زمینہ فراہم کریں گے دو طرح کے ہیں، ایک یہ لوگوں کے اندر بھی جذبہ پیدا کریں گے کہ حالات بنے، ایک یہ خود اپنے آپ میں اس لائق ہوں گے، اپنے آپ کو اتنا انہوں نے خالص بنا لیا ہوگا کہ جب امام اگر آئیں اور اپنی جان تسلیم کرنے کا موقع آئے تو یہ اپنی جان دے دیں گے۔ واضح ہے یہاں تک کوئی کسی کا سوال؟ کوئی سوال اگر ہو یہاں تک تو کریں، پھر میں کچھ اور بتاؤں۔ کوئی سوال ہے اس میں؟ بتائیں بیٹا۔ نجم الحسن قراروی، مولانا نجم الحسن قراروی۔ میں عبارت پڑھوں گا، اس کے بعد خلاصہ اس کا لکھواؤں گا، اس کو سنیں، جو لوگ تھوڑا سا سو رہے ہیں وہ بھی جاگ کے سنیں۔ کیا ہے؟ جو پی ڈی ایف آپ کو دیا گیا ہے اس میں صفحہ نمبر 111، اس کو آپ لوگ خود سے پڑھیے گا، اس میں جو آپ کو اچھی بات لگے اس کو اپنے نوٹ بک میں لکھ لیجیے گا۔ ہر چیز امتحان کے لیے نہیں، اپنے ذاتی ذوق کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ جب کوشش کریں آپ لوگ سے ہو بھی سکتا ہے کہ کبھی کسی مجلس میں جائیں اگر تو ایک کاغذ اور ایک قلم لے کے جائیں۔ بہت سخت ہے، لوگ باتیں بھی بنائیں گے، عجیب عجیب باتیں بھی کہیں گے، لیکن اگر جب آپ شروع کریں گے تو پھر اس کا فائدہ جب ملے گا تو وہ خود بھی کرنا شروع کریں گے۔ اور وہ کیا ہے، جب بھی کسی جیسے کلاس میں جاتے ہیں تو پین اور کاپی لے کر جاتے ہیں، کسی بھی مجلس میں آپ جائیں تو ایک قلم اور ایک کاغذ لے کے جائیں۔ 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات ضرور ہوگی جو آپ کے لیے نئی ہے، جو آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہے اور وہ ہماری نالج میں اضافہ کرتی ہے، اس کو فوراً لکھ لیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب وہی ساری باتیں تو دوہرا دی جاتی ہیں مجلس میں، کون سی نئی بات ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب کسی مرجع نے دیا تھا۔ ان کے پاس آئے کچھ لوگ اور انہوں نے کہا کہ مولانا یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں ہر دن نئی مجلس، سب کچھ تو وہی پڑھا جا رہا ہے، 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں وہاں ایک جملہ کوئی ہمارے مطلب کا ہوتا ہے، 1 گھنٹے میں بیٹھنے میں 1 منٹ کی بات ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، تو ان مجلسوں کا کیا فائدہ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہو کبھی؟ میڈیکل اسٹور پہ دوا لینے کہاں جاتے ہیں؟ کہ وہاں کتنی طرح کی دوائیں رکھی ہوئی ہیں؟ تو ہزاروں طرح کی دوائیں رکھی ہیں۔ کہا تمہارے مطلب کی وہاں کتنی ہوتی ہیں؟ تم کتنی لینے جا رہے ہو؟ کہا 1۔ کہا پھر جب دوا کی دکان میں ہزاروں دوائیں رکھی ہیں تو تمہارے مطلب کی ہے، تم لے کے چلے آؤ، تمہیں بقیہ سے کیا مطلب ہے؟ اسی طرح سے مجلسوں کی تعداد اگر بڑھ بھی رہی ہے تو وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ دہرانے والی باتیں انہیں پڑھنے دو، تمہارے لیے جو نئی بات ہو اس کو تم لکھ لو، یہ تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ تو اب میں یہ عبارت پڑھتا ہوں، اس کو آپ لوگ جائیں گے اپنے یہاں پڑھیں گے، جو نئی بات لگے اس کو اپنے نوٹ بک میں لکھ لیجیے گا۔ امام منتظر علیہ السلام ہی اسلامی قیادت و رہبری کے اہل ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کے باپ بن جائیں، اس ٹائم ٹرمپ جیسا منحوس انسان وہ یہی تو چاہ رہا ہے کہ پوری دنیا پہ حکومت ہماری ہو جائے، بس ہم کو ہی مانا جائے۔ حتیٰ UN کو وہ بائیکاٹ کر کے اور ٹرمپ پیس بورڈ کے نام سے اس نے اپنا ایک بورڈ بنا دیا ہے کہ سارے لوگ ہماری بات کو مانیں، یعنی سپر ہیومن ہم ہو جائیں، سپرمین ہم بن جائیں۔ مگر قانون کیا ہے کہ یہ صلاحیت کہ پوری دنیا کو ادارہ کرے، پوری دنیا کی حکومت چلائے، سوائے امام مہدی کے کسی اور کے اندر یہ اہلیت نہیں پائی جاتی، نہیں سنبھال سکتا۔ ہم اپنا گھر تو سنبھال نہیں سکتے، میں اپنی بات کروں مثال کے طور پر، 4 لوگ ہوتے ہیں، سب کی تبلیغ کر لیتے ہیں، سب کو سدھار پاتے ہیں؟ نہیں، ہے نا؟ ایک محلے کی ذمہ داری دے دی جائے تو محلہ نہیں سدھار پاتے، چیز ہے کہ پوری دنیا کو سدھارنا ہو تو یہ اہلیت کہ پوری دنیا اس کی بات کو مان لے، یہ صرف اور صرف امام آخر میں صلاحیت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اسلامی نظریے کے اعتبار، اگر نیند آ رہی ہے تو صلوات بھیجیں پہلے آپ لوگ۔ اسپیڈ سلو ہے میری یا نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ بہت تیز بول رہا ہوں، آج نہیں ہے، آج بھی تیز ہے۔ اسلامی نظریے کے اعتبار سے امام مہدی ہی عظیم اسلامی قیادت کے حقیقی اہل ہیں، یعنی یہ صلاحیت صرف امام میں ہے کہ پوری دنیا میں حکومت کریں، وہی 12ویں امام ہیں، ٹھیک؟ اور وہی بنی نوع انسانی کو ظلم و جور سے نجات دلا سکتے ہیں، یعنی اس دنیا سے اگر اب ظلم ختم کیا جا سکتا ہے تو صرف امام ہی اس ظلم کو، پوری دنیا سے ظلم صرف امام ہی ختم کر سکتے ہیں۔ اور پوری بشریت کو جو چھٹکارا پانے کی امید جو لگائے بیٹھی ہے، چھٹکارا دلانے والے یہی امام مہدی ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی منجی نہیں ہو سکتا، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، لوگوں کو ظلم سے نہیں نکال سکتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب ان کے پاس اختیار ہوتا تو یہ نہ جانے کیا کر ڈالتے، نہیں، کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا سے پورا ظلم ختم کر سکے۔ یہی بات رسول اکرم کی متواتر احادیث میں بتائی گئی ہے اور مسلمانوں کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ کیا ہے؟ اور ہم نے اس سے پہلے کہ بہرحال کہ امام مہدی کی ولادت کا اعتقاد
اور آن حضرت کے زندہ اور باقی رہنے کا مسئلہ صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ برادران اہل سنت کے یہاں بہت سارے علماء اس بات پر متفق ہیں۔ یہ میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ امام علی مقام کا آنا، منجی کا آنا، کسی نجات دینے والے کے آنے کا عقیدہ صرف شیعوں میں نہیں ہے، تمام مسلمان اس بات کو مانتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز جو میں بہت ضروری بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ ایک علامت بیان ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تب امام آ کر اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ظلم ختم ہو جائے گا۔ اب اس کو سن کے بہت سے لوگ غلط سمجھتے ہیں، ان کی عقل اتنی نہیں ہوتی، تو وہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا میں ظلم کریں تاکہ ظلم سے یہ دنیا بھر جائے، کیونکہ جب تک ظلم سے بھرے گی نہیں تب تک عدل کیسے ہوگا، تب تک امام کیسے آئیں گے۔ یہ ہے انجمن، یعنی کوئی بات کی نہیں کہہ رہا، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں ہوا میں، باقاعدہ طور پر ایک انجمن ہے دنیا کے اندر۔ انجمن کا مطلب ایک گروہ ہے بہت سے لوگوں کا جن کا عقیدہ ہے کہ جب تک دنیا میں ظلم نہیں ہوگا ظہور نہیں ہوگا، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم کریں۔ جب تک لوگ نماز نہیں چھوڑیں گے ظہور نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں نماز چھوڑنا چاہیے۔ جب تک لوگ خدا نخواستہ معاذ اللہ نعوذ باللہ حرام کاری نہیں کریں گے، حرام کام نہیں کریں گے، تب تک ظہور نہیں ہوگا، لہٰذا حرام کام ہمیں کرنے چاہیے۔ یہ ہے نظریہ ہے، یہ ہمیں اور آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے، ہنس رہے ہیں، لیکن واقعی یہ نظریہ ہے۔ ایک انجمن تھی جس کے لیے بہت مشہور ہے، بہت کم لوگ نام لیتے ہیں، ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیوں، انجمن حجتیہ، اس نے اپنا نام بھی وہی رکھا ہوا تھا شاہ کے زمانے میں، کہ جب امام کا قیام نہیں ہوا تھا، امام خمینی کا انقلاب نہیں آیا تھا، جب بادشاہوں کی وہاں حکومت تھی تو وہاں ایک انجمن تھی باقاعدہ، انجمن حجتیہ۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ صاحب کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز پڑھو، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھو، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کریں جو کر رہا ہے کرنے دو، اس لیے کہ جب یہ کریں گے تبھی تو امام آئیں گے۔ لہٰذا ان کا کہنا تھا کہ کوئی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا جب بھر جائے گی ظلم سے تو امام آ جائیں گے۔ یہ عقیدہ ہے باقاعدہ طور پر۔ تو اب کیا یہ صحیح عقیدہ ہے؟ نہیں، صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ پھر اس جملے کا کیا ہوگا کہ جب تک دنیا ظلم و جور سے نہیں بھرے گی تب تک ظہور نہیں ہوگا، تو پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ظلم کریں۔ اگر ہم امام کے سپاہیوں میں شامل ہو گئے تو ہم تو ظلم نہیں کریں گے۔ تو جواب کیا ہے کہ امام کے چاہنے والوں کو ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے سب ظلم کر رہے ہوں گے، صرف وہی چند افراد ہوں گے جو ظلم سے دور ہوں گے۔ تو وہ جو ظلم سے دور ہوں گے وہی تو امام کے سپاہی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر وہ بھی ظلم کرنے لگ جائیں گے، اگر وہ بھی حرام کام کرنے لگ جائیں گے، اگر وہ بھی واجب چھوڑنے لگ جائیں گے، تو پھر امام کے سپاہیوں میں کون شامل ہوگا؟ لہٰذا یہ عقیدہ درست نہیں ہے، ظلم کرنے والا یہ جو عقیدہ ہے کہ لوگوں پر لوگ برائی پھیلائیں تاکہ امام کو ظہور ہو، نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے بخشا نہیں جائے گا۔ دوسری بات، یہ ایک بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے کہ امام کے ظہور کے لیے ہمیں ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگ ظلم کرنے والے دوسرے۔ ایک اور جو بات اس میں ہے وہ ضروری ہے، وہ یہ کہ عظیم انقلاب کی کامیابی کے لیے حالات کا سازگار ہونا۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس سے پہلے حالات اتنے بدتر ہو چکے ہوں گے، اتنے بدتر ہو چکے ہوں گے کہ دنیا ہر کسی سے نا امید ہو چکی ہوگی۔ اب دنیا نے یہ فیصلہ کر لیا ہوگا کہ اب نجات کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ کوئی ایک ایسا آئے جس کے اندر ایک ایکسٹرا آرڈنری طاقت و صلاحیت پائی جاتی ہو تاکہ دنیا کو بہتر بنائے۔ تو یہ عقیدہ صرف ہندوستان میں نہیں ہوگا، یہ ضرورت صرف مسلمان محسوس نہیں کریں گے، بلکہ تمام سیاسی مکاتب فیل ہو چکے ہوں گے۔ سیاسی مکاتب، یہ جو لوگ سیاست کرتے ہیں، جو حکومتیں چلاتے ہیں، سب کا ایک طرز فکر ہوتا ہے، سب کے تھاٹ ہوتے ہیں، سب کے ایزم ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا ہندوستان میں مثال کے طور پر کون سے ایزم ہیں، کون سے ہیں؟ سوشلزم ایک سیاست کرنے کا طریقہ ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح سے اور کون کون سے ایزم آتے چلے گئے، کہیں کسی اس پر حکومت ہو رہی ہے، کہیں کسی طرز تفکر کے اوپر حکومت ہو رہی ہے، اور سب یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا کو ہم نجات دے دیں گے۔ امام کے عین ظہور سے پہلے یہ تمام مکاتب فکر فیل ہو چکے ہوں گے۔ سیکولرزم بھی فیل ہو چکا ہوگا، ایتھزم بھی فیل ہو چکا ہوگا، سوشلزم بھی فیل ہو چکا ہوگا، اور جتنے بھی دنیا کے اندر آپ جتنے ISM لگاتے چلے جائیں سب فیل ہو چکے ہوں گے۔ یعنی سب اپنی اپنی حکومت کر کے یہ دیکھ لیں گے کہ یہ جواب دہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو جب سب نا امید ہو جائیں گے اپنے طرز تفکر سے، تب صرف انتظار کریں گے کہ اب پروردگار اسے بھیج دے کہ جس کے ذریعے سے اس دنیا کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ انسان نہیں بلکہ جانور یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ اب اس دنیا کو بچانے کے لیے کسی آنے والے کا آنا ضروری ہو گیا ہے۔ جانور یہ محسوس کریں گے۔ بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے اپنے والدین سے، بزرگوں سے، کہ زمین پر چلنے والی چیونٹیوں تک پر ظلم ہوگا، اور جب ان پر ظلم ہوگا تو وہ بھی اللہ سے کہیں گی کہ پروردگارہ اب تو کسی کو بھیج دے، اب اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے کہ انسانوں کو تو چھوڑو، اب چھوٹے چھوٹے
حشرات ارضی کے اوپر ظلم شروع ہو گیا ہے. لہٰذا جب پوری طرح سے یہ ظلم اور استبداد ہوگا تو انشاءاللہ امام کا ظہور ہو جائے گا. مگر ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ظلم کریں. ہماری ذمہ داری ہے ہم پیوریفیکیشن کریں. ہماری ذمہ داری ہے ہم تزکیہ کریں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام سے نزدیک کرتے چلے جائیں. ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں. نہیں، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں. ہم سب گناہ گار ہیں. لیکن جتنا بچ سکتے ہیں گناہ سے اتنا بچیں. جتنا اپنے آپ کو پاکیزہ کر سکتے ہوں، جتنا پاکیزہ رکھ سکتے ہوں اتنا پاکیزہ رکھیں. امام زمانہ کے ساتھ انقلاب میں حصہ لینے والے صالح متحرک گروہوں کا تیار ہونا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں سارے ٹھیک. تو اب یہ باتیں جو میں نے آج یہاں تک بتائی ہیں اس میں سوال کیا بن سکتے ہیں؟ ایک سوال یہ بن سکتا ہے مثال کے طور پر کہ امام کے مدد کرنے والوں کے گروہ کتنے ہیں؟ 3، 5، 8 یا 10؟ تو آپ کو جواب دینا ہوگا. اصحاب رایات کی تعداد مثال کے طور پر کتنی ہوگی؟ 213، 313، 413. تو آپ کو یہ جواب دینا ہوگا. اور سوال بتاؤں؟ جو بتاؤں گا وہ نہیں پوچھوں گا. ہاں، تو اسی طرح سے یہ سوال آئیں گے. سوالوں کی آپ لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا پوچھا جائے گا. صلوات بھیجیں بر محمد والے. ایک اور صلوات بھیجیں. اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 105 آپ لوگوں کو PDF دی گئی ہے. اس کو ضرور پڑھیں. جب بھی کبھی موقع ملے اپنے موبائل میں ہیں آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اس میں نجات کے عناصر. دیکھیں ہمارا بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ یہ جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، جو فساد ہو رہا ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا جب امام علی مقام ظہور فرمائیں گے. قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے، جو رسول خدا اور معصومین کی حدیث میں جو بیان ہوا ہے، خاص کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 لکھیے. سورہ توبہ. سورہ توبہ کی خاصیت کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ شاباش. اس سورہ کو بسم اللہ سے شروع نہیں کرتے. سارے سورہ بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں. سورہ توبہ اعوذ باللہ من غضب الجبار یا اس طرح کی اور جو کلمات اور جو جملے آئے ہیں ان سے شروع ہوتا ہے. تو اس سورہ کی 33ویں آیت میں اللہ کہتا ہے بتحقیق یعنی 100% یقین کے ساتھ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث ہمارے مخلص بندے ہوں گے. یعنی اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے. زبور میں وعدہ کیا تھا، زبور میں کہا تھا، یعنی رسول کے آنے سے پہلے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن اس دنیا پر عدل اور انصاف کی حکومت ہوگی. جو اللہ کے خالص بندے ہوں گے، جو حقیقی معنی میں خالص بندے ہوں گے، وہ اس زمین کے وارث ہوں گے. وہ وارث ہوں گے. یہ کہاں آیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں. سورہ قصص کی آیت نمبر 5. قصص قاف صاد صاص، قصے کی جمع قصص. اس میں آیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اللہ آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر رحم کریں جو زمین پر کمزور بنا دیے گئے اور انہیں پیشوا اور زمین کا وارث قرار دیں. پہلی آیت میں کیا ہے کہ ہم وارث قرار دیں گے، زمین کا وارث بنائیں گے. اس آیت میں ہے کس کو وارث بنایا جائے گا؟ مستضعفین کو، کہ جن کو ستایا گیا ہے، جن کے اوپر ظلم ہوا ہے، جن کو دنیا میں ان کا حصہ نہیں دیا گیا، ان کو پروردگار کہتا ہے کہ حکومت دے گا، اس زمین کا وارث بنائے گا. کس پر ظلم ہوا ہے؟ کس کو ان کا حق نہیں دیا گیا؟ کون ہے وہ افراد؟ احسنتم. شروعات وہیں سے ہوگی. خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، ان کو ان کا حق نہیں ملا. اس کے بعد ہمارے تمام ائمہ اطہار، یہ حکومت ان کا حق تھا، امامت ان کا حق تھا، ہدایت ان کا حق تھا. اس دنیا کو چلانے کی ذمہ داری ان کے شانوں پر تھی مگر ان سے چھین لی گئی. ان کو کمزور بنا دیا گیا. ان کے اوپر ظلم کیسے کیسے ظلم ہوئے. بچوں کو قتل کیا گیا، جوانوں کو قتل کیا گیا، قید میں ڈالا گیا، زہر سے شہید کیا گیا، تلوار سے شہید کیا گیا. ہمارے اماموں کی غلطی کیا ہے؟ آج تک 1400 سالہ تاریخ میں کسی بھی ایک تاریخ میں ملتا ہے کہ ہمارے امام کی معاذ اللہ کوئی غلطی تھی جس کی بنیاد پر انہیں سزا ملی؟ کوئی غلطی نہیں. جو ان کے دشمن تھے وہ بھی ان کے قصیدے پڑھتے تھے. ابھی 7ویں امام کی شہادت گزری 25 رجب کو، کہ ملتا ہے کہ جب ہارون ملعون ان کو الگ الگ قید خانوں میں بھیجتا تھا، کوئی غلطی تھوڑی تھی ان کی، بھیجتا تھا. ان کا کردار ایسا تھا کہ جو داروغہ ہوتا تھا، زندان کا جو انچارج ہوتا تھا جیل کا، وہ 2-4 دن تو ان کو رکھتا تھا جیل میں. اس کے بعد فوراً خط لکھتا تھا ہارون کو کہ کس کو بھیج دیا ہے تو نے، اس کی غلطی کیا ہے، اس کی خطا کیا ہے، یہ تو صرف نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ کی باتیں کرتا ہے، اس کو یہاں سے نکال. اس لیے کہ یہ اتنا باکردار ہے، میں نہیں جانتا یہ کون، یہ اتنا باکردار ہے، اگر میرے زندان سے اس کو نہیں نکالا تو نے تو میں اسے آزاد کر دوں گا. آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ دشمن کا نوکر ہے، وہ زندان بان ہے، حکومت پیسہ دے رہی ہے اسے، مگر امام کا اخلاق و کردار یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان کو بلواؤ، یہاں سے نکالو ورنہ ہم ان کو آزاد کر دیں گے. پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے قید خانے میں، پھر وہاں سے وہی جواب آتا ہے تیسرے قید خانے میں. 14 سال کی زندگی امام ہفتم کی، 7ویں امام کی، اسی طرح سے قید خانے سے قید خانے میں، قید خانے سے قید خانے میں گزری. آخری جو ظالم اور جابر اور منحوس اور ظالم
اس کی ایک مثال ہم آج دیکھ رہے ہیں اسرائیل میں. یہودی تھا زندان بان، سندی بن شاہق، یہ یہودی ہے چونکہ، تو اس کے دل میں تو اسلام کے لیے ویسے ہی نفرت ہے، مولا علی کے لیے ویسے ہی نفرت ہے، خیبر والی. تو اس نے جو ہے وہ جا کے زہر دیا. وگرنہ امام کی اپنی ذاتی زندگی یہ ہے کہ لوگ دشمن ان کے گرویدہ ہو جاتے. تو ان کی کوئی خطا تھوڑی تھی، کیوں انہیں قتل کیا گیا؟ اپنا اقتدار بچانے کے لیے. لہٰذا اللہ نے کہا کہ جنہیں کچلا گیا ہے، جن کے اوپر ظلم ہوا ہے، جن کا حق غصب کیا گیا ہے، ہم انہی کو زمین کا وارث بنائیں گے. اور وہ وراثت کس کے پاس آئے گی؟ انشاءاللہ ہمارے زمانے کے امام کے پاس. ہمارے اسی لیے دعائے ندبہ میں ہم انہیں پکارتے ہیں، این ابناء الحسین، اے حسین کے بیٹے تم کہاں ہو؟ اے انتقام لینے والے تم کہاں ہو؟ اے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے والے تم کہاں ہو؟ اے اللہ کی حجت تم کہاں ہو؟ ہے نا. پھر ہم کہتے ہیں کہ کس کے بیٹے ہیں آپ؟ خدیجہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، رسول کے بیٹے ہیں، آپ آئیے. دعائے ندبہ کا بھی ترجمہ آپ لوگ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو، کبھی موقع نہیں پڑھنا تو یوں چاہیے، لیکن اگر کبھی نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو وقت نکال کے دعائے ندبہ ضرور پڑھیں، خاص کر اس ماہ شعبان میں، جب یہ ابھی نیمہ شعبان کی رات جو آتی ہے، اس میں جب آپ اعمال کر لیں اور دیکھیں کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے تو دعائے ندبہ ضرور پڑھیں. دعائے ندبہ کے لیے 4 دن بیان ہوئے ہیں کہ جب پڑھنا چاہیے. ایک کون سا دن ہے؟ عید کا دن، جس دن ہم کوئی عبادت نہیں کرتے، وہ تو عید ہی کا دن ہے، کیا کرنا ہے. تو دعائے ندبہ کے لیے عید کے دن ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے. کیوں کہا گیا عید کے دن پڑھیں؟ اس لیے کہ عید کی خوشی میں کہیں ہم بھول نہ جائیں کہ ایک انتظار کر رہا ہے. صرف ہم انتظار نہیں کر رہے ہیں امام کا، امام بھی انتظار کر رہے ہیں. اسی لیے امام کے 2 نام ہیں، ایک ہے منتظر اور دوسرا ہے احسنتم. منتظر، فرق کیا ہے؟ منتظر اور منتظر کا فرق یہ ہے کہ ہمارے لیے امام منتظر ہیں، جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، تو امام منتظر ہیں جن کا انتظار ہو. اور دوسری طرف امام کا نام منتظر بھی ہے، وہ خود بھی انتظار کر رہے ہیں. وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ 313 کا. وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ 10,000 کا. وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ زمینہ فراہم کرنے والوں کا. تو امام بھی انتظار کر رہے ہیں. تو عید کے دن دعائے ندبہ پڑھنے کی تاکید کی گئی کہ عید کی خوشیوں میں اتنا کھو نہ جائیں کہ بھول جائیں امام کو، کہ وہ انتظار کرنے والا پردہ غیبت میں ہے. دوسرا کون سا دن ہے؟ وہ ہے عید قربان. اس دن اس کو پڑھنا چاہیے، ہے نا. اور جو ہفتے میں بار بار آتا ہے روز جمعہ. روز جمعہ خاص تاکید ہے کہ ہمیں اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے. علماء کا بہرحال مشورہ اور جو طریقہ ہے کہ نماز صبح کے بعد اس دعا کو پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے، آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے. آج سے قصد کریں کہ صرف جمعے کی صبح نہیں بلکہ ایک وقت اور حساس ہوتا ہے جمعے کے دن، جس دن امام کا دل بہت مرجھایا ہوتا ہے، بہت زیادہ مرجھایا ہوتا ہے. احسنتم، عصر کا وقت. جب جمعے کے دن عصر کا وقت آتا ہے تو امام کا دل مزمحل ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ نہیں. اور عصر کے وقت امام کا دل اس لیے مزمحل ہوتا ہے کہ جب روز جمعہ آتا ہے تو امام خوش ہوتے ہیں صبح سے کہ شاید یہی جمعہ ہوگا کہ جب مجھے قیام کرنے کا موقع مل جائے گا، اذن مل جائے گا، میں اپنے چاہنے والوں کے درمیان چلا جاؤں گا. تو جیسے جیسے، کیونکہ ظہر کے وقت امام کا قیام ہونا ہے، انقلاب ہونا ہے، تو جب تک ظہر نہیں آتی امام بہت خوش ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آنے والا وقت، ہو سکتا ہے آج ہی ظہور ہو سکتا ہے آج ہی ظہور ہو. لیکن جب ظہر کے وقت امام کو ظہور کی اجازت نہیں ملتی تو پھر امام کا دل اللہ سے نہیں ہماری طرف سے تھوڑا رنجیدہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ آمادہ اس ہفتے بھی نہیں ہوئے، اس ہفتے بھی 313 کامل نہیں ہوئے ہوتے تو میرا ظہور ہو جاتا. تو جیسے ظہر سے وقت عصر کی طرف بڑھتا ہے امام کا دل اور زیادہ، میں پریشان تو نہیں کہوں گا، تھوڑا سا اس کے اوپر ایک اثر طاری ہوتا ہے کہ پھر کم سے کم اب اس انتظار کے لیے 1 ہفتے اور انتظار کرنا پڑے گا اس ظہور کے لیے، کیونکہ جمعے کو ہونا ہے. تو جمعہ گزر گیا تو اب 1 ہفتہ پھر امام کو انتظار کرنا پڑتا ہے. خاص کر جب عصر کا وقت آتا ہے تو امام کا دل واقعی بہت زیادہ مزمحل ہو جاتا ہے، بہت مزمحل ہوتا ہے. اور اسی لیے جو واقعی مومن ہوتا ہے وہ جمعے کے دن میں تو بڑا خوش ہوتا ہے، مگر جب عصر کا وقت آتا ہے تو اس کا بھی دل تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے. اب ابھی تک ہو سکتا ہے آپ نے امتحان نہ کیا ہو، اس جمعے سے امتحان کریے گا. جب عصر کا وقت آتا ہے تو عجیب سی ایک بے چینی، مطلب الجھن، عجیب سا ایک حال ہمارا ہونے لگتا ہے اگر ہمارے پاس ایمان ہو. ہاں، شرط یہ ہے کہ واقعی معنی میں امام سے اگر ہم نے لو لگائی ہوگی تو عصر کے وقت ہمارے دلوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. لہٰذا کچھ علماء کا ایک خاص طریقہ تھا، البتہ اماموں کی روایات کے آئینے میں، کہ وہ عصر کے وقت امام زمانہ کو یاد کرتے تھے. صبح کے وقت دعائے ندبہ ٹھیک ہے، مگر عصر کے وقت بھی ایک خاص اہتمام کیا جاتا ہے. عصر کے وقت ہمیں امام زمان سے رابطے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، چاہے دعائے ندبہ پڑھیں، چاہے دعائے عہد پڑھیں، چاہے زیارت آل یاسین پڑھیں، چاہے امام کی وہ چھوٹی زیارت پڑھیں، کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں اور دعا مانگیں کہ امام کا ظہور ہو. کیوں ہو؟ اس لیے کہ جب عصر کے بعد مغرب کی طرف یہ وقت بڑھتا رہتا ہے، ظہر سے عصر پھر عصر سے مغرب، جب سورج آدھا ڈوب جاتا ہے، پورا نہیں ڈوبتا، آدھا ڈوبتا ہے، تو وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. یہ اب آپ کے مطلب کی بات بتا رہا ہوں کہ جب دعا آپ کو نہ پوری ہو رہی ہو تو انتظار کریں کہ جب جمعے کے دن سورج آدھا غروب ہو جائے، آدھا. اس کے لیے ملتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا
جمعے کے دن عصر کے وقت مولا حسن اور مولا حسین کو بھیجا کرتی تھی. کہاں بھیجتی تھی؟ کہتی تھی جاؤ ذرا چھت پہ جاؤ، اور جب آدھا قرص غروب کر جائے، وہ جو ٹکیا سورج کی ٹکیا ہے نا، تو آدھی جب غروب ہو جائے تو آ کر ہم کو بتا دینا. تو امام حسن اور امام حسین انتظار کرتے تھے، سورج ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے، آدھا ڈوب گیا. کہتے تھے اماں آدھا سورج ڈوب گیا. فوراً حضرت زہرا بیٹھ جاتی تھی اور پھر دعا شروع کرتی تھی. اور جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کیوں بھیجا بچوں کو، اس وقت کیوں آپ دعا کر رہی ہیں، تو بی بی نے فرمایا کہ قبولیتی دعا کے اوقات میں سے ایک وقت ہے کہ جب جمعے کے دن سورج آدھا غروب ہو جاتا ہے، تو وہ وقت ہوتا ہے قبولیت دعا کا. لہٰذا اپنی زندگی میں جمعے کے دن ہم بہت سے کام کرتے ہیں امام کے لیے، صبح کے وقت کرتے ہیں، عصر کے وقت بھی ہم ضرور کچھ کریں، اور شاید یہی ہمارا ایک عمل ہمیں ہمارے زمانے کے امام سے نزدیک کر دے گا. اس امید کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اپنی سلامتی کے لیے صلوات بھیجیں. اگر آپ لوگوں کے سوال ہوں تو آپ سوال کریں درس سے متعلق، پھر انشاءاللہ اس کا خاتمہ کیا جائے کلاس. بسم اللہ. ہے کوئی سوال؟ کسی کا کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں؟ میں ہی سوال کروں؟ ہاں سوال ہے؟ کوئی پوچھ رہا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 14 شعبان کو ہم لوگ یہ رسول اللہ کا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 14 شعبان کو رسول خدا کا دانت شہید ہوا تھا، تو اس کی کچھ لوگ غم مناتے ہیں کہ مطلب شب لگنے سے پہلے 15 شعبان کا غم مناتے ہیں. اچھا سوال. ہاں 14 شعبان کو کوئی غم نہیں ہے اسلامی حوالے سے. شیعہ عقیدے میں 14 شعبان کو نہ کوئی غم ہے، نہ اس دن پیغمبر کا دانت ٹوٹا ہے کہ جس کی وجہ سے حلوہ بنایا جاتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے حلوہ کیوں بناتے ہیں؟ بچپن میں ہم لوگ پوچھتے تھے کہ نرم حلوہ کیوں ہے، تو کہا جاتا تھا کہ کیونکہ پیغمبر کا دانت ٹوٹا ہے، انہوں نے حلوہ کھایا تھا اس دن، اس لیے حلوے پر. یہ رسم و رواج ہیں. یہ کہوں گا جملہ بڑا سخت ہے، یہ ہندوؤں کے یہاں سے ہمارے یہاں رسم و رواج ہیں. معاذ اللہ نعوذ باللہ. عجیب سی چیزیں ہیں کہ 14 صدی کے بعد ہم ان کی یاد منا رہے ہیں حلوے کی شکل میں. پہلی بات، پیغمبر کا جو دندان مبارک شہید ہوا ہے وہ جنگ کون سی؟ جنگ احد میں. جنگ احد میں دانت شہید ہوا ہے، اور جنگ احد 15 شوال کو ہے، عید کی 15 تاریخ کو ہے. شعبان کی 14 کو کوئی جنگ احد نہیں ہے. جنگ احد شوال کے مہینے میں ہے، اور اس دن پیغمبر کا دندان مبارک، جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے، البتہ بالکل پرفیکٹ تاریخ انشاءاللہ کل بتاؤں گا کتنے دن جنگ چلی، کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی. وہ جو دانت والا مسئلہ ہے وہ شوال کے مہینے میں. شعبان میں کوئی دندان مبارک آپ کا شہید نہیں ہوا. کوئی غم نہیں. یہ تو اتنا پاکیزہ مہینہ ہے خوشی کے حوالے سے، اتنا اہم مہینہ ہے کہ اس میں کسی معصوم کی شہادت نہیں ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ امام حسین کی خاصیت یہ ہے کہ جس مہینے میں آپ کی شہادت ہے اس میں کوئی ولادت نہیں ہے. محرم، اب کوئی محرم میں خوشی منانے لگے بہانے سے، غلط ہے. یہ اللہ نے اس میں کوئی خوشی نہیں رکھی. اسی طرح سے جس مہینے میں امام کی ولادت ہے یعنی ماہ شعبان، اس میں کوئی شہادت نہیں رکھی. کوئی شہادت نہیں ہے شعبان میں. اللہ کی طرف سے جو مہینہ خوشی کا مہینہ تھا اس میں ہم نے زبردستی غم داخل کر دیا کہ دندان مبارک شہید ہوا اس لیے ہم غم کر رہے ہیں. نہیں، کوئی نہیں ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ عرفے والا جس کو کہا جاتا ہے کہ حلوہ بنتا ہے، پھر مردوں کی نظر ہوتی ہے، مردوں کا فاتحہ ہوتا ہے. مردوں کا فاتحہ کسی بھی دن کیا جائے ثواب ہے. قبر کے اوپر اپنے گھر والوں کی جب بھی جائیں گے ثواب ہے. جب ہم جاتے ہیں قبر اپنے کسی بھی مردے کے پاس، مرحوم کے پاس، تو پیغمبر نے فرمایا اس کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کسی مہمان کے آنے پر تمہیں لگتا ہے. خوش ہو جاتے ہیں نا. البتہ اب حالات بدل گئے. اب تو مہمان آتا ہے تو تھوڑی سی الجھن ہو جاتی ہے کہ اب ان کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. پہلے مہمان آتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے، ہے نا. ہم لوگ کے اپنے بچپن میں بہت سے ایسے لوگ، بہرحال آپ لوگ نئی جنریشن والے جین زی ہیں نا، ہو سکتا ہے آپ محسوس نہ کریں، ورنہ حقیقت یہی تھی کہ جب اتنا ارتباط عام نہیں تھا. اب تو موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے جس سے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں. جب یہ ارتباط نہیں تھا تو جب کوئی اچانک آ جاتا تھا مہمان تو یہ خوشی کا سما ہوتا تھا. یہ جو مرغ آج آپ کو ہفتے میں 4 بار مل رہا ہے، یہ مرغ تب ملتا تھا جب کوئی مہمان آتا تھا. یعنی مرغ اتنی بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی کہ اب مہمان آیا تو مرغ بنایا جائے گا. تو مہمان کے آنے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے. پیغمبر نے فرمایا مردے کو بھی اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کی قبر پر جاتا ہے. تو جس دن بھی جائیں قبر پر مرحوم کو خوشی ملے گی. 14 کو جائیں تب بھی خوشی ملے گی. خاص کر 14 کو جانا یہ کہیں کسی روایت میں ہمارے یہاں درج نہیں ہے. بہت سی رسمیں ایسی اس کے خلاف بولیں تو لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اس پر بھی ہو جائیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نہ کوئی غم ہے، نہ الگ سے مردوں کے پاس جانے کی کوئی ایسا حکم جاری ہوا ہے. قبروں کو سجایا جاتا ہے پھول ڈال کر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ سجائیں، مگر اس کو دین نہ سمجھیں. دین نے نہیں آپ سے کہا ہے کہ آپ 14 کو قبریں سجائیے. قبر اوپر سے نہیں سجائی جاتی ہے، اندر سے سجائی جاتی ہے. یہ جو 500 روپے پھول ڈال رہے ہیں آپ،
ڈالیں, منع نہیں کرتے، مگر اس 500 کے برابر میں ایک 500 اور خرچ کریں کسی ضرورت مند کے لیے، اور اس کا ثواب اپنے مردے کو دیں۔ تو جب اوپر سے مہکے تو نیچے سے بھی تو مہکنا چاہیے، ورنہ اوپر سے ہم مہکا رہے ہیں دوسروں کے لیے، اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ وہ تو نیچے اپنے اعمال دیکھ رہا ہے، اس کے لیے جو ہم نیک کام کریں گے اس کا فائدہ اسے ملے گا۔ تو میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں کہ نہیں آپ یہ نہ کریے، دین سمجھ کر نہ کریں اس کام کو، دین سمجھ کر نہ کریں۔ نہ کوئی اس دن غم ہے، نہ مردوں کے یہاں جانے کی کوئی تاکید ہے، نہ کوئی الگ سے پھولوں کی چادر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جس دن بھی کریں گے یہ کام اس دن وہ سب ایک جیسے ہیں، تو نہیں 14 کو کوئی غم نہیں ہے، بلکہ جب 14 کا دن گزرتا ہے تو ولادت ہے امام کی، منجی بشریت کی ولادت ہے، وہ تو خوشی کا موقع ہے، اور دن بھی ویسے ہی، تو ایسا کوئی غم کیا مسئلہ نہیں ہے۔ جواب لمبا ہو گیا، سوال ہی کرنا چھوڑ دیں گے آپ لوگ، اتنا سا پوچھو اتنا بتاتے ہیں۔ اور کوئی سوال؟ ابھی 9 منٹ ہیں، نہیں سوال کریں گے تو پڑھانے لگ جاؤں گا، پھر 9 سے زیادہ ہو جائے گا وقت، 9 منٹ میں تھوڑی ختم ہوگا۔ سوال؟ کوئی سوال نہیں جی؟ کل جو باتیں بتائی تھی اس سے متعلق تو کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں؟ دعا، ہاں بیٹا شاباش۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جو اللہ۔ آپ نے حدیث بتائی تھی وہ عربی میں بتا دیا اور اس کا ترجمہ بھی بتا دیا۔ کون سی حدیث؟ جو آپ نے کل بتائی۔ کون سی حدیث تھی؟ کوئی یاد دلائے بیٹا، کیا تھا اس کا؟ تھوڑا سا اشارہ دو، بھول گئے، بہت سی حدیثیں بتائیں۔ اچھا آیت، ہاں ٹھیک ہے، شاباش شاباش، لائیے شاباش۔ ہاں کچھ تو پوچھیں، لگے کہ جاگ رہے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں نے بتائی تھی، من عمل صالحا، جو کوئی بھی عمل صالح کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، من ذکرن، میں بھی لکھ دوں گا، اور من ذکرن او انسا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مومن، اگر وہ مومن ہے اس کے پاس ایمان ہے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو اور اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کی حیات کو حیات طیبہ بنا دیں گے، پاکیزہ زندگی بنا دیں گے۔ اگلا جملہ ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کو اس کی جو جزا دیں گے، جو صلہ دیں گے، وہ کیا دیں گے؟ جو سب سے بہتر ہوتا ہے وہ ہم اس کو دیں گے۔ اس آیت میں ایک بڑا ظریف نکتہ ہے، اللہ اتنا رحیم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تم عمل کرو گے تو کبھی عمل بہت اچھا ہوگا، کبھی خراب ہوگا۔ کھانا بناتے ہیں آپ لوگ نا، کبھی بہت اچھا بنتا ہے، کبھی نہیں اچھا بنتا ہے، کبھی خراب بن جاتا ہے۔ جس دن اچھا بنا لوگ بہت تعریف کر دیتے ہیں، خراب بنا تو باتیں سنا دیتے ہیں۔ نمبر دینے کی باری ہے، آج اچھا بنا ہے، آج 10 نمبر دے رہے ہیں۔ دوسرے دن کیا ہوا کہ صاحب آج اچھا نہیں بنا، آج 4 نمبر دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہیں، ہمارا قاعدہ یہ ہے لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جب تمہارے عمل کو نام عمل میں اس پر میزان پہ لا کر رکھیں گے تو 10 عمل ہے مثال کے طور پر، ایک بالکل ٹاپ پر ہے اور 9 بہت نیچے ہیں، تو ہم کیا کریں گے کہ ایسا نہیں کریں گے کہ اس کو 10 نمبر دیں اور ان کو 4 اور 5 نمبر دیں، نہیں، ہم سب کو 10 کا 10 نمبر دیں گے، یعنی سب سے اونچا جو تمہارا عمل ہوگا سارے اعمال کی جزا اسی کے حساب سے ملے گی، ہے نا؟ تو یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ میں لکھ دوں اس کو؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ ٹھیک ہے، آدھی آیت سورہ نحل آیت نمبر 97۔ جو کوئی عمل، میری رائٹنگ بہت خراب ہے، صالح کرے چاہے مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، ایمان والی مومن ہو، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ ٹھیک، یہ آیت آدھی آیت، آدھی اس کے بعد آپ کے مطلب کی اتنی ہی تھی کہ کوئی فرق نہیں ہے اسلام میں، دین میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے، بس جزا کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل ہو تبھی جزا ملے گی۔ اگر ایمان نہیں ہے، عمل جتنا اچھا ہو لوگ تعریف کریں گے مگر اس کی جزا اللہ کی طرف سے ملنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ کو کچھ کہنا ہو تو آپ لوگ کہیں، اس کے بعد دعا۔ ٹھیک ہے، کسی کو کچھ پیغام پہنچانا ہے، کچھ کہنا ہے؟ نہیں، اجازت ہے صاحب؟ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کیسے مطلب خراشی کی میں
तबक़ात में मज़ीद इजाफा फरमाए और हमको कसब फैज़ कर तौफीक। बहरहाल आज का दर्स आप बेटा 2 मिनट बैठ गई। तो आपको जैसा कि मालूम है मैं जो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो सिर्फ इस गरज से हासिल हुआ हूँ कि शायद पहले ऐलान हुआ था कि जो लोग कुरान क्लासेस में शिरकत करना चाहते हैं क्या उन्होंने अपना अपना नाम लिखा दिया है। कहा गया था कि रजिस्टर करा दें। सही है, पहले ऐलान हुआ था ना शुरू में। जिसने रजिस्टर करा दिया है वो हाथ उठाएं। इसके बाद आप लोग शायद आप लोग अपने मोबाइल से जाकर अपना नाम और मोबाइल नंबर, ताकि वो लोग आप लोग के फॉर्म पहले से तैयारी करें। कि हमने बताया था कि जिन लोग कुरान पढ़ चुके हैं उनकी तस्हीह होगी और जो तस्हीह जिनकी हो चुकी तो उसको तर्जुमा बताया जाएगा, जिनका तर्जुमा भी ठीक हो जाएगा फिर तफसीर की तरफ ले जाया जाएगा और फिर को जो वाजिबी क़िराअत है उसकी तरफ ले जाएगा। लिहाजा जो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं अपने नाम जरूर तहरीर करा दें जो करना चाहते हैं कोर्स को रमज़ान के लिए। ठीक है, हमारी क्लास शाबान के हैं और कुछ का तकाजा आया था कि हम कुरानी काम करना चाहते हैं तो वो लोग राब्ता जल्द जल्द कर। दूसरी बात आपकी खिदमत में बयान के शायद उधर इशारा रह गया वो ये कि इंशाअल्लाह इसके बाद रमजान के बाद यही क्लासेस बदल जाएंगे वीकली क्लासेस कबला से भी एक बार हम लोगों का इशारा हुआ था ताकि आपका राबता न टूटने पाए तालीम इल्म से। उसमें क्या होगा आप लोग ये बताएं। एक खाली ये मैं लेना चाहता हूँ 2 राय आई इसके अंदर। बाज ने कहा कि सैटरडे नाइट को जैसे ये हो रहा रखा जाए, बाज ने कहा नहीं संडे नाइट को। तो हम समझते हैं संडे नाइट के बाद शायद काम ज्यादा होता है, होमवर्क होता है, स्कूल जाना होता है। तो हमारी राय थी शायद सैटरडे नाइट। तो सैटरडे नाइट अगर सही है तो आप सब सलवात दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हम लोग क़िबला सब लोग बैठेंगे और बैठने के बाद देखेंगे कौन कौन से मौज़ूआत ज़रूरी हैं, चाहे वो फ़िक़ही लिहाज से हो। फ़िक़ही लिहाज से बताया गया कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए मौलमात रहेंगी और जो उमूमी क्लास है नहजुल बलागा है या तफसीर है उसके अंदर असातिज़ा रहेंगे कि जो आपको इंशाअल्लाह ताला दर्स देंगे। तो लिहाजा वीकली क्लास के लिए भी आप अभी इससे तैयारी करें और जो बताया कुरान की तैयारी करना चाहते हैं उसके भी नाम लिखा दें ताकि अगर जब तक डाटा नहीं आएगा आपका तो हम लोग कैसे फैसला कर पाए। ठीक है, तो आप उसमें फैसला कर रहे हैं और आपको जैसे मालूम है हमारे बरादर मोहतरम मौलाना इस्लाम मौलाना मोहम्मद आबिदी साहब क़िबला के भी क्लासेस उसमें होते हैं। सही है, रमजान के अंदर होते हैं। तो जो जिसके पास सेंटर करीब हो वो वहाँ भी जा सकता है। तो ये सब क्लासेस आपकी तालीम के लिए हो रहे हैं, आपकी मार्फत के लिए हो रहे हैं। तो जहाँ के ऊपर भी जो जाना चाहे तो जा सकता है। इदारे का क्योंकि मुस्तकिल अब ये जगह हो गई है, हम लोगों के पास जब तक मुस्तकिल जगह नहीं थी आपको मालूम है पीछे भी क्लासेस बन गए। सही है, पीछे भी 7 क्लासेस तैयार है, ये भी क्लास तैयार है और रमजान मुबारक में भी तैयार है। तो जो लोग कुरान और वीकली क्लासेस में नाम लिखाना चाहते हैं वो अपने नाम जरूर लिखा दें मोबाइल नंबर के साथ। तीसरी बात आपको पता ही है कि इंशाअल्लाह 15 शाबान को यहाँ के ऊपर इंशाअल्लाह परचम कुशाई है और नुमाइश की तैयारी पूरी हो गई है, वो लग रही है। आप देख ला होगा तैयारी शुरू हो गई है तो वो पूरी हो जाएगी जैसा कि आपको बताया गया था। और हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह ताला ये नुमाइश लग रही है जिसके अंदर जो आप पढ़ रही हैं उसको भी वहाँ पर डायग्राम की शक्ल के अंदर बताया जाएगा। और जो वॉलंटियर्स हैं गुजारिश है कि आज 4 बजे था ना उनका नहीं आई, आगा आए थे बताने के लिए लेकिन वो शायद 1-2 के अलावा नहीं दिखाई दिया। तो अब जब अगर किसी को टाइम दिए उस्ताद को कोशिश करना चाहिए हम पहले से आज। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अभी उनका क्लास कल परसों चला था जैसे वो अभी यही के ऊपर वो लगा दिए गए फ्लैक्स, उसी के सहारे से इंशाअल्लाह ताला फिर बताया जाएगा। वो ठहरी रहे और जैसा बताया गया था कि नजर का एहतमाम है और नजर के एहतमाम के बाद परचम कुशाई है, परचम शाही के बाद फिर इंशाअल्लाह नुमाइश ओपन हो जाएगी और दिखाया जाएगा। और किड्स के लिए बच्चों के लिए भी हम लोग ने कोशिश की है जो बच्चे आएंगे उनके लिए एक अलग रखा गया है कि उनके लिए कह दिया जाएगा कि जैसे मिसाल के तौर के ऊपर वो बनाए मस्जिद जमकरान का नक्शा है, ये है, वो जो फोटो है उसको ड्राइंग करे छोटे छोटे बच्चों को इस तरह का दिया जाएगा ताकि वो इतनी देर में वो दूसरी तरफ दूसरे साइड के अंदर बच्चों के साथ मशगूल होकर उनके जहन को भी अमान। और ये भी बताया गया था, लिस्ट आई नहीं अभी तक, कि बच्चियां हर साल कुकिंग का प्रोग्राम करती हैं, नज़र का एहतमाम करती हैं। कोई बिल्किसी कोफ्ते बनाता है, कोई शाही टुकड़ा बनाता है, कोई बनाता है। तो जिसने जिसने तैयारी कर ली हो तो वो हाथ उठाएं किसकी तैयारी है। 2 ही ने अभी हाथ उठाया, पता नहीं चल रहा है 3-4। सही है, खैर आप अभी से आमादा हो जाइए कि हमको क्या करना है, उसका सौदा लाना होगा, तैयारी करना होगा। सही है, खोया लाना होगा, ये होगा। तो उसकी तैयारी जब अभी से कीजिएगा तभी सही से इंशाअल्लाह ताला आप उसमें। लड़कों को भी बताया गया था क्या बनाएंगे, क्या बताया था, सही है, कहिए। उस हिसाब से आप लोग को भी बताया गया था कि अपनी अपनी तैयारी से इंशाअल्लाह ताला आएंगे। कोई कह रहा था हम केक बनाएंगे, कोई कह रहा था ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो आप भी पीछे ना रहिए। इंशाअल्लाह इस ईद जो ईद अकबर है
कि जब इमाम तशरीफ ला रहे हैं और वो मालूम तारीख है, इंशाल्लाह हम सब मिलजुल कर इंशाल्लाह यहाँ के इस जश्न में शिरकत करेंगे। बराए सलामती इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलवात। बहरहाल सवालात भी हो गए हैं, अब तो कोई मेरा ख्याल रहा नहीं, कुछ चीज़ नहीं। आइए दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकल मुजद्दिदिल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ली साआ वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। एक बार सूरह हम, 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर जैसे इस बार साहबी मौसिस हौज़ा आयतुल्लाह वल्मा हायरी और आयतुल्लाह बहजत और जितने भी उलमा हैं आयतुल्लाह निम जो इंजीनियर इसरा हमें अपनी जानों को निछावर किया उनके नाम